تمہیں کیا ہوا ہے صبا؟ وہ لیٹنے کے لیے تکیا سیدھا کر رہی تھی جب سمن نے پوچھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہی بات تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو؟ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں کیا پاگل ہوں جو بغیر کسی بات کے تم سے ناراض ہوں گی؟ وہ برا ماننے والے انداز میں بولی۔ پھر کیا بات ہے؟ تم نے آج دن بھر میں مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کی۔ شام کو بھی میں تمہارے اور اپنے لیے سینڈوچز بنا کر لائی تو تم نے منع کر دیا۔ ابھی بھی دیکھو کتنی جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی ہو، جبکہ روزانہ ہم دونوں کتنی دیر تک جا کر باتیں کرتے ہیں۔ ان سب باتوں پر تو میں یہی سوچ سکتی ہوں نا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ سمن کے ان شکووں پر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ سوری سمن، پتہ نہیں کیوں آج میرا موڈ بلا وجہ ہی خراب ہو رہا تھا۔ تم سے اور نہ کیوں ہی ناراض ہوں گی میں۔ کس بات پر موڈ خراب ہو گیا تمہارا؟ سمن اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ بات کوئی نہیں ہے یار، بس میں ہوں ہی موڈی۔ تمہاری طرح نیک اور اچھی بچی نہیں ہوں نا، اماں سے نصف صدی پہلے کے قصے خوشی خوشی سننے والی۔ اس نے شرارت سے سمن کو چھیڑا تھا۔ تم بہت اچھی ہو صبا، یہاں جو میں اتنی جلدی ایڈجسٹ ہو گئی ہوں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے۔ وہ سمن کے منہ سے اپنی تعریف سن کر مسکرا دی۔ جب ممی پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں بڑی دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے بالکل بھی محبت اور اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ تم سب تو شروع سے ہی ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تم سب لوگ ایک تھے اور میں تم لوگوں سے بالکل الگ، بالکل پرائی تھی۔ میرا ماحول، میری تربیت، سب کچھ تم لوگوں سے کتنا مختلف تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں تم لوگوں کا یہ گھر چھوڑ کر واپس سڈنی چلی جاؤں، مگر اب مجھے اپنے اس وقت کی سوچوں پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم لوگ کتنے اچھے ہو، میرے اپنے ہو اور مجھ سے بے تحاشا پیار بھی کرتے ہو۔ اس کے لفظوں میں اتنی سچائی اور اتنی اپنائیت تھی کہ اس نے بے اختیار سمن کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر محبت سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارتضیٰ اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ روزانہ صبح پابندی سے ایکسرسائز اور جاگنگ، اور ہر ہفتے میں 2 مرتبہ سوئمنگ وہ ضرور کیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ آفس سے گھر آنے کے بجائے سوئمنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہاں سے گھر واپس آیا تو لاؤنج میں صبا اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ کیا ہوا؟ اتنی بری بری شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بور ہو رہی ہوں، اس گھر میں کسی کو میری پرواہ ہی نہیں ہے، اور ٹی وی بھی بس ایک دم فضول اور بورنگ۔ وہ ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر روٹے لہجے میں بولی۔ یوں منہ بسورتے ہوئے تم کتنی پیاری لگتی ہو صبا، خاک پیاری لگتی ہوں۔ اس پیاری کی تو کسی کو رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ مما اور ڈیڈی گیاس انکل کے گھر چلے گئے، بابا ابھی تک گھر ہی واپس نہیں آئے۔ ظفر بھائی تو خیر گھر پر ٹکتے ہی کم ہیں۔ اماں ہیں تو وہ اپنے وظائف پڑھنے میں مصروف ہیں، اور سمن، اس کا تو ذکر ہی بیکار ہے، کتابی کیڑا نہ ہو تو۔ چلو میں تو ہوں نا اپنی پیاری سی صبا کی پرواہ کرنے کے لیے۔ ایسا کرتے ہیں آج ڈنر کہیں باہر کر لیتے ہیں، تمہاری پسند کی جگہ پر۔ اپنی تھکن بلا کر اس نے فوراً پروگرام ترتیب دے ڈالا۔ واقعی؟ وہ خوشی سے فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور بولا، تم مجھے ایک گلاس پانی کا پلاؤ اور سمن کو بھی بلا لاؤ، پھر تینوں مل کر چلیں گے۔ صبا جانتی تھی ارتضیٰ اخلاقیات نبھانا کبھی نہیں بھولتا۔ وہ لوگ کہیں باہر جائیں اور ارتضیٰ سمن سے نہ کہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ بنا رہی ہے، مشکل ہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اچھا تم اس سے کہو تو، وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے ہوئے بولا، ایسے جیسے صرف ایک اخلاقی تقاضا نبھانا چاہ رہا ہو۔ ارتضیٰ کو پانی پلا کر وہ سمن کے پاس کمرے میں آ گئی۔ سمن، میں اور ارتضیٰ بھائی باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، ارتضیٰ بھائی نے تمہیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ پرجوش سے انداز میں بولتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سمن رائٹنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی مسلسل کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ جاؤ صبا، مجھے ابھی بہت کام ہے۔ اس کا جواب حسب توقع تھا۔ چلی چلو نا سمن، مزہ آئے گا۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا تو سمن نے سہولت سے معذرت کر لی۔ وہ سمن کی بدذوقی پر لعنت بھیجتی واپس لاؤنج میں آ گئی۔ سمن نہیں آئی؟
ارتضیٰ نے اسے اکیلے آتا دیکھ کر آہستگی سے پوچھا، پاگل ہے سمن، پڑھائی کو سر پر ہی سوار کر لیتی ہے۔ اسائنمنٹ جمع کرانے کی تاریخ ابھی دور پڑی ہے، پر پھر بھی محترمہ دل و جان سے اسے مکمل کرنے میں لگی ہے۔ فرما رہی ہیں آپ لوگ جائیں، مجھے اسائنمنٹ کرنا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اصل میں سمن کو بھی یہ بات معلوم ہی نہیں ہے نا کہ آخری تاریخ سے ایک دن پہلے گھبرائے ہوئے اور بوکھلائے ہوئے انداز میں کام کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے مزاحیہ سے انداز میں صبا کے ہر کام کو آخری وقت پر ٹالے رکھنے کا ذکر کیا تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہنس پڑی۔ بالکل، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ چلو پھر ہم لوگ چلتے ہیں، وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں ٹیبل پر سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ لان سے باہر نکلنے کے لیے اس کے اٹھتے ہوئے وہ قدم صبا کو ایسا لگا کہ جیسے اسے زبردستی لے جا رہا ہو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے ارتضیٰ کی طرف دیکھا تو پتہ نہیں کیوں وہ اسے بہت چپ چپ اور بجھا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر پہلے اس نے خود ہی تو باہر جا کر کھانا کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پھر اب اچانک اس پر یہ بیزاری اور کوفت سی کیوں چھا گئی تھی؟ سب لوگ کہتے تھے کہ ارتضیٰ کو اپنے تاثرات دوسروں سے چھپانے میں کمال حاصل ہے۔ اسے غصہ آ رہا ہو یا کسی کی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہو، وہ تب بھی اپنے احساسات ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ارتضیٰ اس وقت کسی بات پر ناخوش ہے، کسی چیز نے اسے افسردہ کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس پر اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ وہ ارتضیٰ غضنفر کا چہرہ پڑھ لیتی ہے۔ وہ دوسروں سے اپنے جذبات چھپا لیا کرتا ہوگا، لیکن صبا شفیق اس کے چہرے پر موجود ہر تاثر کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کر رہا تھا۔ گاڑی میں صبا کا فاسٹ میوزک بھی لگایا ہوا تھا، کیونکہ خود اسے تو فاسٹ میوزک بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ہوٹل میں آمنے سامنے بیٹھ کر ارتضیٰ نے مینیو کارڈ اس کے حوالے کرتے ہوئے اسے اس کی پسند کی چیزیں منگوانے کے لیے کہا۔ میں بھی تمہاری ہی پسند کی ڈشز کھاؤں گا، اس نے صبا کے پوچھنے پر جواب میں نرمی سے کہا۔ وہ دونوں کھانا کھاتے ہوئے آپس میں بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، آتے جاتے لوگوں پر کمنٹس بھی دیے جا رہے تھے، مگر پھر بھی صبا کا دل خوش نہیں تھا۔ ارتضیٰ اس کی خاطر مروتاً یہاں آیا تھا، ورنہ اس کا دل یہاں نہیں تھا، اس کی سوچیں یہاں نہیں تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سب لوگ گھر پر موجود تھے اور اس چھٹی کے دن کو انجوائے کرنے کے خوب موڈ میں بھی تھے۔ ارتضیٰ کے خالہ زاد اور ماموں زاد کزنز آئے ہوئے تھے۔ سمن نے پہلی مرتبہ اس طرح کا موقع دیکھا تھا، اس لیے خوشی کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو رہی تھی۔ ارتضیٰ اور ظفر دونوں ہی ٹینس اور بیڈمنٹن کے بہترین کھلاڑی تھے۔ اسکول اور کالج میں بھی اکثر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ ہر بار ان دونوں کا مقابلہ بہت زوردار اور دلچسپ ہوا کرتا تھا۔ کھیل شروع ہوا، ہمیشہ کی طرح تماشائیوں کے دو گروپس بن چکے تھے، کچھ ارتضیٰ کو سپورٹ کر رہے تھے اور کچھ ظفر کو۔ صبا چیخ چیخ کر ارتضیٰ بھائی کے نعرے لگا رہی تھی۔ سمن نے صبا کو بھائی کے مخالف کیمپ میں دیکھ کر ناپسندیدہ سی شکل بنائی تھی۔ وہ ظفر کے حمایتیوں کے ساتھ شامل تھی اور ان کے ساتھ مل کر ظفر کے حق میں نعرے لگا رہی تھی۔ اس وقت وہاں قسم قسم کے نعرے گونج رہے تھے۔ سب لوگوں کی زوردار آوازوں اور نعروں میں سمن کی آواز تو بالکل دب ہی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آہستہ آواز میں بات کیا کرتی تھی، سب سے زوردار اور بلند آواز صبا کی تھی۔ کم آن ارتضیٰ بھائی، ایک بار پھر جیت کر دکھائیں، آپ کو ہارنا نہیں ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی تھی۔ اللہ کرے ظفر بھائی جیتیں، سمن نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ صبا کی تالیاں اور نعرے کچھ ہلکے پڑنے لگے۔ ظفر ہر طرح کھیل پر چھایا ہوا تھا۔ ارتضیٰ کے تمام حمایتیوں کی آواز بند ہو گئی تھی، وہ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شور کم ہوا تو سمن کی آواز سب کو سنائی دینے لگ گئی تھی۔ کھیل ختم ہو گیا تھا اور ظفر جیت گیا تھا۔ زوردار ہرے کا نعرہ لگا کر اس نے انگلیوں سے وی بناتے ہوئے اپنے حمایتیوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سمن بے ساختہ بھاگتے ہوئے ظفر کے پاس چلی گئی تھی۔ آپ ہارتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ظفر بہت اچھا کھیلتا ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں ارتضیٰ سے ہر بار ہار جاتا ہے، اس نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرجوش سے انداز میں کہا۔ خوشی اور مسرت اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ ظفر نے اس کے والہانہ انداز پر خوشی محسوس کرتے ہوئے
اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا کر اس کی محبت کا جواب دیا تھا۔ ارتضیٰ ان دونوں سے کافی فاصلے پر کھڑا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ظفر کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور پھر اس کے بعد سمن پر ایک مسکراتی ہوئی نگاہ ڈال کر بولا، مبارک ہو تمہیں، تم تو یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ ہاں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، وہ بغیر ہچکچائے فوراً بولی۔ ارتضیٰ نے اس کی صاف گوئی پر اپنی بے ساختہ ہنسی لب بھینچ کر روکی تھی۔ وہ سمن کی خوشی سے جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور صبا شفیق ابھی تک کسی مجسمے کی طرح جمی ہوئی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، کسی نے اس کی طرف دیکھا نہیں تھا، کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلی تھی کہ صبا ابھی تک وہیں کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اسے اپنے آس پاس سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہوا، وہ جیسے اس ہجوم میں تنہا کھڑی تھی۔ وہاں کسی کے زوردار قہقہے کی آواز نے اسے چونکایا اور اسے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، اس کا دل معمول کے مطابق دھڑک رہا ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف گیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرنے چاہے مگر وہ اور شدت سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے وہ بے اختیار کرسی پر سے اٹھتی اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بستر پر اوندھے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹے جا رہا تھا۔ صبا، میں ہوں ارتضیٰ۔ ہار کر بہت خوش ہونے والے کو تنہا بیٹھی اس لڑکی کا دھیان آ ہی گیا تھا، اس لڑکی کا جو صرف اس کے ہارنے کا سوچ کر ہی اداس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی آواز سننے کے باوجود بھی اٹھی نہیں تھی۔ 2-3 منٹ تک اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ صبا، اٹھو، میری طرف دیکھو۔ اس کے لہجے میں نرمی اور محبت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا کر بٹھا دیا تھا۔ آج آپ کو میرے دل کے دکھنے کا کوئی خیال نہیں آیا؟ آج بھی تو آپ کے ہارنے پر مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، لیکن آپ کے پاس میری تکلیف کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ آپ کے ہارنے سے تو سمن خوش ہے نا؟ آپ ہارے ہی جان بوجھ کر ہیں، صرف اسے خوش کرنے کے لیے۔ آنسو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے دل میں گونجتے یہ شکوے سنے۔ وہ انہیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ سوری نا صبا، بس یار پتہ نہیں کیوں آج میں جیت ہی نہیں پایا۔ شاید ظفر آج مجھ سے بہت بہتر کھیلا، اس لیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا۔ اس نے خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ارتضیٰ غضنفر کی طرف ایک پل کے لیے دیکھا۔ آپ کیوں ہارے؟ آپ کیوں ہارے ارتضیٰ بھائی؟ آپ جان کر ہارے ہیں نا؟ سمن کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ میرے لیے آپ جیتتے تھے اور اس کے لیے آپ ہار گئے، اپنا آپ ہار گئے۔ آپ نے سمن کے آگے اپنا آپ کیوں ہار دیا؟ اسے مزید رونا آ رہا تھا، مگر اس وقت وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ کیوں ہارے ارتضیٰ بھائی؟ اچانک ہی اس کے ہونٹوں سے شکوہ پھسل ہی گیا تھا۔ یار ہمیشہ جیتتا بھی تو میں ہی ہوں، ایک بار ہار گیا ہوں تو تم اس طرح رو رہی ہو؟ اچھا چلو، بالکل پکا وعدہ، اگلی بار میں ہی جیتوں گا، اور پھر جیتنے کی خوشی میں تمہیں تمہاری فیوریٹ آئس کریم بھی کھلاؤں گا، بہت ساری آئس کریم۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وعدہ کر رہا تھا، مگر اس مسکراہٹ اور پیار میں وہ بات نہیں تھی جو سمن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں تھی۔ مبارک ہو تمہیں، تم یقیناً بہت خوش ہوگی، تمہارے بھائی صاحب جیت جو گئے ہیں۔ یہ بات سمن سے کہتے وقت ارتضیٰ غضنفر نے جن نگاہوں سے سمن کو دیکھا تھا ان میں کس قدر محبت تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے ان نگاہوں سے موازنہ کر رہی تھی۔ پیار دونوں ہی جگہ تھا، مگر انداز جدا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، اسے ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچھا اب یہ آنسو صاف کرو، اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ جلدی سے منہ دھو کر آؤ، ظفر زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے جیتنے پر خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا ہے، اور اسی خوشی میں وہ سب کو کچھ کھلانے پلانے باہر لے جا رہا ہے۔ ارتضیٰ شوخی سے بولا۔ وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی تھی۔ ارتضیٰ بیڈ پر بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے انہی دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔
بہت برا لگا ہے بھائی لوگوں کو میرا جیتنا، ظفر نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ گاڑیوں میں ٹھسٹھسا کر ظفر سے شاندار سی ٹریٹ وصول کرنے جا رہے تھے۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی سب کے ساتھ باتیں کرنے اور ہنسنے ہنسانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ ویسے تمہارے ہارنے پر مجھے بہت حیرت ہے، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے نادر نے ارتضیٰ سے کہا۔ وہی سچی بات تو یہ ہے کہ ظفر نے واقعی آج بہت بہترین انداز میں کھیلا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ آج کل میں آفس میں ضرورت سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں، اسی لیے پابندی سے پریکٹس ہی نہیں کر پاتا۔ نادر کو جواب دے کر وہ اپنی پلیٹ میں میکرونی ڈالنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ دوبارہ پابندی سے پریکٹس شروع کر دیں تو آپ بآسانی ظفر بھائی کو ہرا دیں گے۔ سمن کو ارتضیٰ کی بات بہت بری لگی تھی۔ ارتضیٰ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ سمن کی طرف وہ بڑی محفوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہار کر لوگ یوں ہی الٹے سیدھے جواب پیش کرتے ہیں، یوں ہوتا تو یوں کر لیتا، اور یوں نہیں ہو سکا اس لیے یوں نہیں کر پایا۔ یہ بات تھوڑی اس کے منہ سے نکلے گی کہ آج میں نے اسے آؤٹ کلاس کر دیا ہے۔ ظفر نے سمن کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ صبا پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈالے انہیں زبردستی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں ہارنے پر دکھ تو ہوا ہوگا، اسما نے سوالیہ نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھا۔ کبھی کبھی انسان ہار کر بھی تو جیت جاتا ہے۔ اوہ فلسفہ، اسما نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ مسٹر ارتضیٰ غضنفر، آج آپ نے ہار کر کیا جیت لیا؟ وہ اسما کی بات پر دھیرے سروں میں ہنسا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا یہ بات۔ خیر اصل بات تو یہ ہے کہ آج کا دن میرا نہیں بلکہ ظفر کا ہے۔ اسما کو جواب دیتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھی سمن پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ اور جہاں تک جیتنے کی بات ہے تو اور کچھ نہ سہی، کم از کم آج میں نے سمن کی مسکراہٹ تو جیت ہی لی ہے۔ کیا میرے جیتنے پر یہ اس طرح مسکرا سکتی تھی؟ یہی سوچ کر مجھے زیادہ افسوس نہیں ہو رہا کہ چلو میرے ہارنے پر ظفر کے ساتھ ساتھ سمن بھی بہت خوش ہے۔ سمن اس کی صاف گوئی اور کچھ دیر پہلے کے اپنے رویے پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ مجھے آپ کے جیتنے پر بھی خوشی ہوتی ارتضیٰ بھائی، لیکن ظفر بھائی کے لیے جس طرح میں فیل کرتی ہوں اس طرح آپ کے لیے تو نہیں کر سکتی۔ یہ تو بہت نیچرل سی بات ہے۔ وہ اپنے رویے کی وضاحت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ظفر سمن کی محبت پر بڑی سرشاری سے مسکرایا تھا۔ دنیا کی ساری بہنیں میر جعفر سے رشتہ جوڑے تھوڑی بیٹھی ہوتی ہیں، کچھ تو سمن جیسی بھی ہوتی ہیں۔ ظفر نے بہت دیر سے چپ بیٹھی صبا کو لڑائی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ ظفر کی بات نے سب کو ایک دم ہی اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، ورنہ اتنی دیر سے کسی کی بھی توجہ اس کی جانب نہیں تھی۔ ظفر بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں صبا، تم تو واقعی ارتضیٰ بھائی کی چمچی ہو۔ سمن صبح یونیورسٹی پہن کر جانے والے کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں کو واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ واپس آ کر وہ فوراً بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اور ظفر بھائی کتنے اچھے ہیں، انہوں نے تمہارے رویے کا برا بھی نہیں مانا۔ میں ان کی جگہ ہوتی اور تم میرے جیتنے پر اس طرح ناراض ہوتی اور روتی تو میں تو تم سے بات بھی نہیں کرتی۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے رویے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کرتی جا رہی تھی۔ ہم میں سے تو کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ تم ناراض ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہو، وہ تو ارتضیٰ بھائی کی ہی نظر پڑی تھی۔ ظفر بھائی بھی کہنے لگے کہ اس کے چہیتے ارتضیٰ بھائی مجھ سے ہار جو گئے ہیں، وہ ضرور کمرے میں بیٹھ کر اس کے ہار کا غم منا رہی ہوگی۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکی تھی۔ بیڈ کی طرف آتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ لائٹ آف کر دو سمن، تکیہ منہ پر رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سمن کو کہا۔ سمن لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ارتضیٰ بھائی کے سارے ہی کزنز بہت اچھے ہیں، خوش مزاج، ہنسنے ہنسانے والے، ہے نا صبا؟ کچھ دیر بعد اس نے سمن کی آواز سنی۔ وہ روزانہ کی طرح باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ صبا جواب میں اسی طرح بے حس و حرکت خاموش لیٹی رہی۔ تم کیا سو گئی صبا؟ اس کے جواب نہ دینے پر سمن نے پوچھا۔ اس نے اب کی بار بھی جواب نہیں دیا تو اس نے یہ سمجھ کر کہ صبا سو گئی ہے دوبارہ اسے آواز نہیں دی۔ کافی دیر تک کمرے میں خاموشی اور سناٹے کا راج رہا۔ بہت دیر بعد اس نے اپنے منہ پر سے تکیہ ہٹا کر سمن کی طرف دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، گہری اور پرسکون نیند میں۔ میری آنکھوں سے نیند چرا کر تم کتنے مزے سے سو رہی ہو سمن،
اس نے سمن کے حسین چہرے پر نگاہیں جما دی۔ تم یہاں پر کیوں آ گئی ہو سمن؟ اس رات پہلی مرتبہ اس نے سمن کے بارے میں یہ بات سوچی۔ پلیز واپس چلی جاؤ سمن، تم واپس سڈنی چلی جاؤ، جہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ جاؤ۔ تمہارے آنے سے پہلے ہم سب کتنے خوش تھے۔ اتنے دنوں سے اسے کیا بات اداس کر رہی تھی؟ کون سی چیز تھی جو اسے دکھی کر رہی تھی اور جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی؟ آج اس کی سمجھ میں وہ بات آ گئی تھی، اور وہ بات کتنی تکلیف دہ تھی۔ وہ مجھے نہیں دیکھتا، سمن کو دیکھتا ہے۔ اسے مجھ سے نہیں، سمن سے محبت ہے۔ ساری رات وہ یہی سوچ کر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی تھی۔